بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ بچوں کو اگر رات کو ڈر لگتا ہے تو ان کو آیت الکرسی یاد کراؤ تاکہ وہ خود پڑھ کر سویا کریں۔ بچہ اگر بار بار پیشاب کر دیتا ہے تو اس پہ غصہ مت ہوں، بلکہ اسے تل والے مرنڈے کھلائیں۔ بچے کو بھوک نہیں لگتی تو اس کو ادرک کا رس یا قہوہ پلائیں، بھوک خود ہی لگ جائے گی۔ جس گھر میں روٹی کو ضائع کیا جائے یا ٹھنڈا ہونے پہ پھینک دیا جائے، وہاں رزق میں برکت اور دولت دونوں ختم ہو جاتی ہیں۔ کھانا جب بھی کھانے لگو تو بسم اللہ خود بھی پڑھو اور اپنے بچوں کو بھی پڑھاؤ، ایسا کرنے سے رزق اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ رات کو اگر بار بار آنکھ کھل جائے تو ایک بار درود شریف پڑھنے سے انسان کی ہر جائز حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں مہمانوں کی اچھی خدمت کی جائے وہاں کبھی جنات اور مصیبتیں نازل نہیں ہوتی۔ جس گھر میں عورت کی قدر اور عزت نہ کی جائے وہاں دولت اور فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ ایک عورت کی جوانی دنیا میں سب سے خوبصورت سمجھی جاتی ہے کیونکہ وہ بھری جوانی میں ہی اپنے سارے خواب پورے کرتی ہے، کبھی والدین کے گھر میں تو کبھی رخصت ہو کر اپنے شوہر کے گھر میں، مگر جیسے جیسے اس کی جوانی کی عمر گزر جاتی ہے اس کا حسن بھی ماند پڑنے لگتا ہے اور وہ اندر ہی اندر اپنی جوانی کی عمر کو اپنے ہاتھوں ضائع ہوتا ہوا دیکھ کر اور بھی پریشانی میں پڑنے لگتی ہے، مگر وہ اپنی اس جوانی کو روک نہیں پاتی کیونکہ یہ قدرت کا قانون ہے کہ وہ بچوں کو بھی بوڑھا کر دیتا ہے۔ اگر کوئی عورت اپنے آپ کو جوان صحت مند خوبصورت رکھنا چاہتی ہے تو اس کو یہ خوبصورتی اس وقت تک قائم رہے گی جب تک وہ خود نہ چاہے، کیونکہ اس کو زندگی اللہ پاک نے دی، مگر اس کو کیسے گزارنا ہے اس کا اختیار انسان کے ہاتھ میں ہے۔ اسی طرح عورت کی جوانی خوبصورتی بھی اس کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ وہ خود کو ان چیزوں سے دور رکھے جو اس کی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں، اور جو عورت یہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو جوان رکھے، اس کے چہرے پر بڑھاپا محسوس نہ ہو، تو وہ گھر میں نہار منہ دودھ میں بادام اور سونف ڈال کر ان کو اچھی طرح پکائے اور ٹھنڈا کر کے پی لے۔ اس کے چہرے کا رنگ سفید چمکدار ہو جائے گا اور وہ 60 سال کی عمر میں بھی 12 سال جیسی جوان نظر آئے گی۔ نفسیاتی فوائد سے ہٹ کر گھر کو منظم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بیکار اشیاء سے جان چھڑا کر کام کی چیزوں کو اپنے پاس رکھتے ہیں، مگر بکھرے ہوئے گھر کو پھر سے ٹھیک کرنا اتنا بھی آسان کام نہیں، مگر چند ٹپس سے آپ کو کافی مدد مل سکتی ہے۔ اگر آپ کو عزم اور یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ سمٹی ہوئی اور منظم جگہ آپ کے لیے کیا کر سکتی ہے، تو کسی ایسی چھوٹی جگہ سے آغاز کریں جس کو آپ روز دیکھتے ہوں۔ اب یہ باتھ روم کیبنٹ ہو یا کچن کا کوئی سامان رکھنے والا خانہ، اسی طرح بتدریج دائرہ بڑھاتے جائیں۔ بیکار اشیاء کو سنبھالیں مت۔ یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ کسی پیارے کی دی ہوئی چیز کو پھینک دیا جائے یا کسی اور کو دے دی جائے تاکہ اس کے کام آ سکے، مگر جب تحفے کی ضرورت نہ ہو یا اس سے پسند نہ کرتے ہوں تو بغیر کسی افسوس کے اس سے چھٹکارا حاصل کر لیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اور اس کو زیادہ بہتر طریقے سے استعمال کر سکے۔ مگر جب تحفے کی ضرورت نہ ہو یا اس سے پسند نہ کرتے ہوں تو بغیر کسی افسوس سے اس سے چھٹکارا حاصل کر لیں،
کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اور اس کو زیادہ بہتر طریقے سے استعمال کر سکے۔ چیزوں کا ڈھیر نہ لگنے دیں۔ اگر آپ کپڑوں اور دیگر اشیاء کا ڈھیر کرسی پر لگانے کے عادی ہیں تو اب اس عادت کو بدلنے کے بارے میں سوچیں۔ ہکس یا ریک وغیرہ کی مدد سے تمام اشیاء کو درست جگہوں پر ٹانگا جا سکتا ہے۔ اگر پھر بھی لگتا ہو کہ اتنی محنت کرنا نہیں چاہتے تو میلے کپڑوں کی ٹوکری کرسی کے پاس ہی رکھ دیں تاکہ وہ جگہ صاف نظر آئے۔ کاغذ بہت آسانی سے جمع ہو جاتے ہیں، حالانکہ موجودہ عہد میں بہت کچھ آن لائن ہی ہو جاتا ہے۔ جب کاغذات کی صفائی کرنی ہو تو ان کی فائلنگ کرتے ہوئے اہم دستاویزات کو سنبھال کر فائل میں رکھیں، بلکہ اگر ممکن ہو تو اسکین کر کے ڈیجیٹل اسٹور کرنے کے بارے میں سوچیں۔ باقی بیکار کاغذات کو پھاڑ کر کچرے میں ڈال دیں۔ سنگترے کا چھلکا خشک کر کے اچھی طرح پیس کر اس میں پانی شامل کریں اور یہ پیسٹ رات کو سونے سے پہلے چہرے پر لگائیں۔ چند دنوں میں چہرہ صاف اور چمکدار ہو جائے گا۔ اگر بال روکھے ہیں تو بال دھونے کے بعد 1 کپ پانی میں لیموں کا رس شامل کر کے لگائیں۔ اگر نظر کمزور ہے تو رات کے وقت 4 عدد بادام کے ساتھ تھوڑی سونف کھا لیں۔ اگر دانتوں میں زیادہ درد ہوتا ہے تو ہر روز دانت اچھے سے صاف کریں۔ اگر کسی ایک میں درد ہو تو ادرک پیس کر دانتوں میں دبا لیں۔ اگر جسم کا کوئی حصہ جل جائے تو ہرا دھنیا پیس کر لیپ کرنے سے جلن محسوس نہیں ہوتی۔ اگر جلد چکنی ہے تو 1 لیموں کے رس میں 1 چمچ بیسن اور 2 چمچ ارک گلاب شامل کر کے لگائیں، چکناہٹ ختم ہو جائے گی۔ جن بچوں کو نکسیر آتی ہو تو ان کے ناک میں 2 قطرے لیموں ڈال دیں تو نکسیر آنا بند ہو جائے گی۔ اگر ناخن خوبصورت اور چمکدار نہیں تو لیموں کا چھلکا جس میں نمی موجود ہوتی ہے ناخن پہ لگائیں، ناخن چمکدار ہو جائیں گے۔ بخار کم نہیں ہو رہا ہو تو پانی میں سرکہ اور ارک گلاب شامل کریں اور وہ پانی پٹھیوں کی مدد سے سر پہ لگائیں، بخار کم ہو جائے گا۔ روزانہ 1 سیب لازمی کھائیں کہ یہ آپ کو ڈاکٹر سے دور رکھتا ہے۔ روزانہ پیدل چلنے سے انسانی جسم میں کمزوری پیدا نہیں ہوتی اور شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ اگر خود کو دل کی بیماریوں سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو چائے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں۔ اگر گھر میں اپنی چائے بنا کر پیا کریں اور وہ چائے لونگ اور ادرک اور سونف کی بنا کر پیا کریں کہ یہ آپ کے جسم میں کمزوری پیدا نہیں ہونے دیتی۔ اگر آپ کی ہڈیاں کمزور رہتی ہیں تو کوشش کیا کریں کہ آپ سلاد اپنے کھانے میں لازمی شامل کریں۔ اگر آپ کا معدہ خراب ہے تو اس کو پانی سے دھوئیں، یعنی نہار منہ 1 گلاس پانی پئیں، آپ کا معدہ صاف اور طاقتور بن جائے گا۔ اگر آپ کا بچہ ہر وقت سست رہتا ہے تو اس کو کھانے میں گندم کا دلیا بنا کر کھلائیں، بچے میں طاقت پیدا ہو جائے گی۔ رات کو گھر میں اکیلے ہیں تو 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں، آپ کو کبھی بھی کوئی خوف یا ڈر محسوس نہیں ہوگا۔ ان باتوں کو ہمیشہ یاد رکھیں اور دوسروں تک پہنچائیں، یہ صدقہ جاریہ ہے۔